یہ مینار اینٹوں یا پتھروں سے نہیں بنا، یہ 70,000 انسانی سروں سے بنا ہوا ہے، اور اسے بنانے والا کوئی کافر بادشاہ نہیں، وہ شخص ہے جو خود کو اسلام کی تلوار کہتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اتنے مسلمان مارے کہ سب صلیبی جنگوں کو ملا کر بھی نہیں مرے ہوں گے۔ وہی تھا جس نے دلی سے لے کر ازمیر تک، بغداد سے دمشق تک اسلامی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یورپ والے اسے تیمرلین کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں تیمور لنگ کے نام سے، مسلمانوں کی تاریخ کا شاید سب سے کنٹروورشل کریکٹر۔ تو ہم آج دریچہ پر جانیں گے تیمور لنگ کے بارے میں، پتہ لگائیں گے کہ کیا وہ واقعی اسلام کا ہیرو تھا یا اپنی ہی تہذیب کا قاتل، ایک عظیم فاتح یا اللہ کا عذاب۔ اور ہاں، یہ بھی بتائیں گے کہ جب 500 سال بعد تیمور کی قبر کھولی گئی تو وہ کون سی خطرناک وارننگ سامنے آئی جس نے ماڈرن دور میں بھی کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مڈ 14th سینچری سینٹرل ایشیا، وہ علاقہ جو کبھی دنیا کا مرکز تھا، اب سمجھیں قبرستان بن چکا تھا۔ اس علاقے کو تباہ کرنے والی منگول امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کر دی طاعون کی وبا نے، دی بلیک ڈیتھ نے۔ بڑی بڑی امپائرز گر رہی تھیں، منگول لیگیسی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور ایک زبردست پاور ویکیوم پیدا ہو چکا تھا، اور قدرت اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ایک طوفان تیار کر رہی تھی۔ وہ طوفان جو موجودہ ازبکستان کے پہاڑوں سے اٹھا، ترک قبیلے برلاس کے ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تیمور، جسے دنیا نے تیمور لنگ کہا۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیوں؟ اصل میں جب تیمور چھوٹا تھا تو ایک لڑائی میں اس کی دائیں ٹانگ میں تیر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب وہ اتنا بڑا فاتح تھا تو لوگ اسے اتنے برے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ پوری ویڈیو دیکھے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ وہ زخم تھا جس کی وجہ سے تیمور کی چال میں لنگڑاہٹ پیدا ہوئی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شاید تیمور کو وہ نفسیاتی گھاؤ بھی لگائے جن کی وجہ سے وہ بالکل مختلف انسان بنا۔ اس کے اندر کچھ کر دکھانے کا ایمبیشن پیدا کیا، آگے سے آگے بڑھنے اور خود کو ثابت کرنے کی آگ لگائی۔ تو اس زمانے میں جب سینٹرل ایشیا کا پاور ویکیوم فل ہو رہا تھا، ہر بندہ اپنا حصہ پانے کے لیے کام کر رہا تھا، تیمور نے بھی قدم آگے بڑھائے، اور کئی کوششوں کے بعد بالآخر اپنے ساتھیوں کی مدد سے سمرقند شہر پر قبضہ کر لیا۔ جی نہیں، ایک دو حملوں میں نہیں، 18 سال تک لڑنے اور 9 مرتبہ ہارنے کے بعد تیمور ہارتا، بھاگتا، چھپ جاتا، پھر واپس آتا، بار بار آتا رہتا، یہاں تک کہ 1370 میں اس نے ایک ہی سال میں سمرقند اور بلخ پر قبضے کر لیے۔ اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی ریاست تھی، فوج تھی اور جنون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ بھی تھا۔ تیمور کہتا تھا کہ بادشاہ تو وہی ہے جس کی رگوں میں چنگیز خان کا خون ہو، جبکہ تیمور تو ترک تھا۔ یہاں اس نے 2 ایسے کام کیے جو ظاہر کرتے ہیں کہ بندے کا دماغ بہت چلتا تھا۔ اس نے ایک تو چنگیز خاندان کی ایک شہزادی سے شادی کر لی اور خود کو گورگان کہلوانا شروع کر دیا، یعنی داماد۔ کس کا داماد؟ چنگیز خان کا داماد۔ یہی نہیں، پھر اس نے چنگیز کی اولاد سے ایک بندے کو تخت پر بھی بٹھا دیا، اسے بادشاہ قرار دیا اور کہا کہ میں تو صرف امیر ہوں، یعنی چنگیز کی اولاد کا مقرر کیا گیا کمانڈر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ تیمور کی عاجزی تھی، ہیوملٹی تھی؟ بالکل نہیں، یہ ایک زبردست نفسیاتی چال تھی، ایک کمال کی سائیکولوجیکل ٹرک تھی، کیونکہ ایسا کر کے تیمور نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ ایک تو یہ کہ چنگیز خان کے ادھورے مشن کو کمپلیٹ کرنے والا تیمور خود ہے، اور اسے حق حاصل ہے کہ جس علاقے کو چاہے فتح کرے، جیسا کہ چنگیز خان کرتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے چنگیز خان اور منگولوں کی دہشت کو بھی استعمال کر لیا، یعنی اب دنیا اس سے ڈرے کیونکہ وہ چنگیز کا جانشین ہے۔ تو شکاری نے پوری تیاری کر لی، لیکن دنیا غافل بیٹھی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہونے والا ہے جو چنگیز کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ تیمور اپنی ہی تہذیب کو قتل کرنے نکل پڑا۔ ایران شاعری، فلسفے اور آرٹ کی سرزمین، لیکن 14th سینچری کے آخر تک یہاں مکمل افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ایل خانی منگولوں کا رول ختم ہو چکا تھا اور کوئی پاورفل گورنمنٹ نہیں تھی۔
اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیمور آگے بڑھا اور شہر پر شہر فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1387 میں اصفہان پہنچ گیا۔ شہر کے لوگوں نے سمجھداری دکھائی، سر جھکا لیا اور دروازے کھول دیے۔ تیمور نے معاف کرتے ہوئے بس ایک شرط رکھی، ٹیکس ادا کرو۔ لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تیمور بھی اپنی فوج کا ایک حصہ شہر میں چھوڑ کر باہر چلا گیا، لیکن اصفہان کے کچھ لوگوں نے بڑی غلطی کر دی۔ ایک رات اندھیرے میں بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پھر شہر کا جذباتی ہجوم تھا اور تیمور کی فوج تھی۔ ایک ہی رات میں تیمور کے 3000 سپاہی مارے گئے۔ یہ خبر تیمور تک پہنچی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا آپ خود سمجھدار ہیں۔ اعلان کر دیا گیا انتقام، وہ بھی ایسا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تیموری فوج کو حکم دیا گیا کہ شہر کے ہر مرد، عورت اور بچے کو قتل کر دیا جائے، بلکہ ہر سپاہی اصفہان کے شہریوں کے 2 کٹے ہوئے سر لائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس کا اپنا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اصفہان میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ ایسے سپاہی بھی تھے جو اس طرح عام مسلمانوں کو نہیں مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پروفیشنل جلادوں سے لوگ مروا کر ان سے سر خریدے اور اپنا کوٹا پورا کیا، اور بعد میں انہی 70,000 شہریوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے۔ یہ تھا وہ سسٹمیٹک ٹیررزم جو ہم سمجھتے ہیں صرف آج کے دور میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا آغاز چنگیز خان نے کیا اور پھر یہ اس کے روحانی جانشین تیمور کا ٹریڈ مارک بن گیا۔ اب سینٹرل ایشیا، خراسان، ایران، بلکہ بغداد کی فتح کے بعد عراق بھی تیمور کے پاس تھا۔ وہ دارالحکومت سمرقند واپس آیا، جہاں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا زخم ملا، کسی دشمن سے نہیں، اپنے ہی دوست سے۔ نام تھا توختمش خان۔ وہ چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ مصیبت کے زمانے میں تیمور نے اسے پناہ دی، اپنی فوج دی اور منگول سلطنت گولڈن ہورڈ کا بادشاہ بننے میں فل سپورٹ دی۔ لیکن پاور ملتے ہی توختمش نے تیمور کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اصل میں گولڈن ہورڈ کے علاقے تھے۔ تیمور نے کہا، میں جسے بادشاہ بنا سکتا ہوں اسے مٹا بھی سکتا ہوں، اور پھر سن 1391 کی سردیوں میں توختمش کے پیچھے نکل پڑا، وہ بھی 2 لاکھ کا بہت بڑا لشکر لے کر۔ اسے ہم اگر تیمور کی زندگی کی سب سے مشکل مہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سخت سرد موسم، بہت بڑی فوج اور سینٹرل ایشیا کے ویران صحراؤں سے سائبیریا کے برفانی جنگلات تک، جہاں اتنی بڑی فوج کو لے کر جانا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ لیکن تیمور نے توختمش کا پیچھا جاری رکھا، 1-2 نہیں 5 مہینے تک 2000 میل سے زیادہ کا راستہ عبور کر لیا، لیکن توختمش کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تیموری سپاہی بھوک سے مرنے لگے، اپنے ہی گھوڑے کاٹ کر کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن تیمور کی ضد بہت بڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، اور بالآخر ماسکو سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر کندورچا کے مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ توختمش کو یقین تھا کہ تیمور کی فوج اتنی تھک چکی ہے کہ اب مقابلہ نہیں کر پائے گی اور ہار جائے گی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس ملٹری جینیس سے لڑ رہا ہے۔ تیمور نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ توختمش بری طرح ہار کر بھاگا، لیکن باز نہیں آیا، یہاں تک کہ کچھ سال بعد 1395 میں گروزنی کے قریب ایک دوسری جنگ بھی ہوئی، جس میں تیمور نے پھر میدان مار لیا اور اس مرتبہ گولڈن ہورڈ کے کیپٹل سرائے کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ توختمش کی ریاست ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑا جیو پولیٹیکل دھماکہ تھا، کیونکہ یہ گولڈن ہورڈ ہی تھی جو موجودہ روس کے علاقوں میں ایک بڑی طاقت تھی۔ توختمش نے 1382 میں ماسکو کا مشہور محاصرہ کیا تھا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن گولڈن ہورڈ کے ختم ہونے کے بعد ایسا خلا پیدا ہوا جس میں ماسکو کی چھوٹی سی ریاست کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا، اور پھر اس ملک کی بنیاد پڑی جو آج ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ جی ہاں، یہ تیمور کی جیت تھی جس نے آج کی سپر پاور رشیا کا راستہ صاف کیا تھا۔ کس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، تیمور کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں تو بس آگے کی طرف تھیں، اور اب وہ سونے کی چڑیا ہندوستان کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں دلی 7 مرتبہ لوٹی، لیکن سب سے خطرناک لوٹ یہی تھی، تیمور کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر تغلق خاندان کی حکومت تھی۔ سول وار اسے اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی، حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تب تیمور نے ہندوستان پر حملے کا اعلان کر دیا،
جواز یہ دیا کہ دلی کے سلطانوں کا ہندوؤں کے ساتھ رویہ بہت نرم ہے، وہاں صحیح معنوں میں اسلام نافذ نہیں ہے، میں وہاں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ خود اپنی کتاب تذکرہ تیموری میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں بت خانے عام ہو چکے تھے، کفر و شرک کا دورہ تھا اور شریعت محمدی بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو ان نااہل حکمرانوں کے قبضے سے نجات دلائی اور کفر و شرک و بدعت کا کلا کما کر کے شریعت محمدی کو فروغ دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ اس مہم کا مقصد اسلام پھیلانا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہندوستان کی دولت لوٹنا چاہتا تھا۔ یہ جہاد نہیں، ایک ڈکیتی تھی، جس کے لیے ستمبر 1398 میں تیموری لشکر نے دریائے سندھ پار کیا اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ لشکر جہاں جہاں سے گزرا زمین کو لال کرتا چلا گیا۔ تلمبا، ملتان، دیپالپور، بھٹنیر شہر کے شہر تباہ کر دیے، یہاں تک کہ دلی کے باہر لونی کے مقام پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ تیمور کے ساتھ 1,00,000 قیدی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ راستے سے پکڑ کر لایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ہندو تھے۔ جنگ سے بالکل پہلے تیمور کو خیال آیا کہ اگر ان قیدیوں نے بغاوت کر دی تو کیا ہوگا۔ اس نے ایک بے رحمانہ حکم دیا کہ سب کو مار ڈالو۔ صرف چند گھنٹوں میں 1,00,000 لوگ مار دیے گئے، صرف اور صرف ثواب سمجھ کر۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ بہت بڑے بڑے نمبرز کا مسئلہ رہتا ہے۔ حقیقت میں مقابلہ برابر کا ہوتا ہے، لیکن صرف اپنی جیت کو بڑا دکھانے کے لیے اسے 1-3 کا میچ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد 1,00,000 نہ ہو، لیکن آدھی بھی ہو، پونی بھی ہو، تب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ غیر مسلموں کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے مار دیا گیا ہو۔ یہ وہ دن تھا جب مذہب، اخلاقیات اور انسانیت سب تیمور کے خوف کے آگے ہار گئے۔ سلطان دلی محمود شاہ تغلق کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے لڑنے کے۔ جنگ ہوئی اور تیمور کی فوج نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ جو سکندر اعظم نہیں کر پایا، جو چنگیز خان سے نہیں ہوا، تیمور نے دلی فتح کر لیا۔ پھر شہر کو 3 دن تک لوٹا گیا، اتنا لوٹا گیا کہ تیمور کے فوجی سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ شہر ایسا برباد ہوا کہ اسے دوبارہ آباد ہونے میں 100 سال لگ گئے۔ اور ہاں، جاتے جاتے تیمور ایک اور چیز اپنے ساتھ لے گیا، شہر کے کاریگر، سن تراش، معمار اور ہنرمند، سب۔ کیونکہ وہ ان کے خون پسینے سے اپنے شہر سمرقند کو جنت بنانا چاہتا تھا۔ یہی اس کی نفسیات تھی۔ وہ ہندوستان کو قبرستان بنا کر ازبکستان کو گلستان بنا رہا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں اس کی نظریں ایک نئے شہر کی طرف تھیں۔ اب مسلمانوں کی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کا اہم ترین شہر دمشق ٹارگٹ پر تھا۔ دمشق وہ شہر جہاں صحابہ کرام کی قبریں تھیں، جو مسلم ہسٹری کی سب سے بڑی سلطنت بنو امیہ کا کیپٹل تھا۔ سن 1401 میں تیمور کے لشکر کے سامنے کانپ رہا تھا۔ تب بدترین حالات میں شہر سے ایک 70 سال کا بوڑھا تیمور سے ملنے کے لیے بھیجا گیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ شہر کو بچا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ تھا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ہسٹورین، سماجیات کا بانی ابن خلدون، وہ کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ سلطنتیں کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں، وہ جس کے مقدمے نے تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل ڈالا۔ اور دوسری طرف تھا تیمور، وہ طاقت جو ایک کے بعد دوسری سلطنت کو کچلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یعنی اب ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا دماغ تھا اور دوسری طرف دنیا کی سب سے تیز تلوار۔ اور ابن خلدون یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس صرف ایک چیز ہے، اس کے الفاظ۔ بس جب وہ پہلی بار ملا تو اسے دیکھتے ہی تیمور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابن خلدون نے ہاتھ چوما، پھر اسے تحفے پیش کیے، ایک قرآن مجید کا نسخہ، ایک جانماز، مشہور نظم قصیدہ بردہ شریف کی ایک نقل اور حلوے کے 4 ڈبے۔ یہ علم اور طاقت کا ٹکراؤ نہیں تھا، بس سمجھیں علم کی بے بسی کا تماشا تھا۔ ابن خلدون نے تیمور سے کہا، میں سالوں سے آپ کا راستہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ سلطان کائنات اور شاہ عالم ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آدم علیہ السلام سے آج تک انسانوں میں آپ جیسا کوئی حکمران آیا ہے۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابن خلدون جو بادشاہوں کو نصیحتیں کرتا تھا، آج اپنی جان اور اپنے شہر کی امان کے لیے
ایک قاتل کی خوشامد کر رہا تھا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، دنیا کا سب سے بڑا مفکر ایک ظالم کو اللہ کا انتخاب کہنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جب تلوار گردن پر رکھی ہو تو فلسفہ، منطق اور دلیل یہ سب کسی کام کے نہیں ہوتے۔ طاقت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، طاقت اپنا جواز خود لکھتی ہے، اور وہ جواز خون سے لکھا جاتا ہے۔ تیمور مسکرایا، اسے یہ باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ ابن خلدون سے تاریخ اور جغرافیہ پر باتیں کرتا رہا۔ ایک دن نہیں، یہ ملاقاتیں کئی دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ ابن خلدون نے شہر کے علماء، اساتذہ، سرکاری عہدیداروں اور منتظمین کے لیے بھی امان لے لی۔ اور یہاں ابن خلدون کو حکم دیا گیا کہ اسے تیموری دربار کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ابن خلدون نے بہانہ بنایا کہ مجھے اپنی کتابیں لانا پڑیں گی جو قاہرہ میں ہیں۔ تب انہیں شہر چھوڑ کر قاہرہ جانے اور اپنی کتابیں اور فیملی کے ساتھ واپس آنے کو کہا گیا۔ ابن خلدون نے دمشق چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ اسے امان مل چکی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب شہر تیموری لشکر کے رحم و کرم پر تھا، اور جیسے ہی شہر میں مزاحمت ہوئی، حملے کا حکم دے دیا گیا۔ 29 دن تک مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر دمشق ہار گیا۔ جامع مسجد دمشق، وہ جگہ جہاں صلاح الدین ایوبی نے سجدے کیے تھے، وہ جگہ جو صدیوں سے مسلمانوں کی پناہ گاہ تھی، تیمور کے سپاہیوں نے مسجد میں لوگوں کو بند کیا اور اسے آگ لگا دی۔ مسجد کی چھت پگھل کر نمازیوں پر گرنے لگی، مینار برباد ہو گیا، گنبد گر گیا، اور دمشق صرف چند دنوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ صرف ایک شہر کا جلنا نہیں تھا، یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اس دنیا میں سچ کی نہیں، علم کی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے۔ ابن خلدون اندر سے ٹوٹ گیا، اس کا علم ہار گیا، تیمور کی وحشت جیت گئی۔ دمشق کے بعد اگلی قیامت ٹوٹی بغداد پر، وہ شہر جسے تیمور پہلے بھی فتح کر چکا تھا، لیکن اس نے بھی مزاحمت کی غلطی کر دی۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ تیمور کو مزاحمت پسند نہیں تھی، بالکل چنگیز خان کی طرح۔ اس نے شہر کو دوبارہ فتح کیا اور اس مرتبہ پھر حکم دیا کہ مجھے 90,000 انسانی سر چاہیے۔ اپنی فوج کے ہر سپاہی کے لیے کوٹا مقرر کیا کہ اسے 2 کٹے ہوئے سر لانے ہوں گے، ورنہ اس کا اپنا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب سپاہی پاگلوں کی طرح شہر میں دوڑ رہے تھے، انہوں نے مردوں کو مارا، عورتوں کو مارا، یہاں تک کہ کوٹا پورا کرنے کے لیے قیدیوں کو بھی مار دیا۔ بغداد کے باہر 120 ٹاورز بنائے گئے، اینٹوں سے نہیں، انسانی کھوپڑیوں سے۔ ہلاکو خان کے بعد پہلی بار دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک لال رہا، اور اس قتل عام کے بیچ بھی تیمور نے وہی کیا کہ عالموں، ہنرمندوں، معماروں اور کاریگروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس نے چن چن کر بہترین دماغوں کو الگ کیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ سمرقند لے گیا۔ شاید وہ دنیا کے تمام خوبصورت شہر برباد کر کے سمرقند کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جنت بنانے کے لیے دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا رہا تھا۔ یہ تھا تیمور کا وہ تضاد جسے نہ تاریخ سمجھ پا رہی ہے نہ ہم۔ ایک ہاتھ میں تسبیح، دوسرے میں خون آلود تلوار، آرٹ کا دلدادہ لیکن انسانیت کا قاتل۔ اب اس کی خونی نظریں مغرب کی طرف تھیں، دنیا کی اس واحد طاقت کی طرف جو اسے چیلنج کر سکتی تھی، سلطنت عثمانیہ۔ 2 مسلم پاورز کا ٹکراؤ اب ہونے والا تھا۔ سن 1402 یہ وہ سال تھا جب دنیا کی نظریں ان 2 عظیم طاقتوں پر جمی ہوئی تھیں جو ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ایک طرف تیمور تھا جس نے ایشیا کو رون ڈالا تھا، جس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی، اور دوسری طرف سلطان بایزید یلدرم، عثمانی سلطنت کا چوتھا حکمران، جس نے ابھی کچھ سال پہلے ہی یورپ کی کمبائنڈ آرمی کو نکوپولس میں ہرایا تھا، اور اب دنیا کا عظیم ترین شہر قسطنطنیہ اس کے قدموں میں تھا۔ تیمور اور بایزید دونوں مسلمان تھے، دونوں ترک تھے، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اسلام کے پاسبان ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دونوں میں ایک چیز کامن تھی، ایگو یعنی انا۔ تیمور اور بایزید کے بیچ جنگ شاید زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے تھی کہ سب سے بڑا مسلمان بادشاہ کون ہے، اور ان کی اس انا کی قیمت بعد میں پورے عالم اسلام نے چکائی۔ بہرحال میدان سے پہلے یہ جنگ کاغذ پر لڑی گئی تھی۔ ایک مقامی ریاست کے معاملے پر ہونے والا اختلاف اتنا بڑا کہ تیمور نے بایزید کو ایک خط لکھا۔ یہ خط کم اور توہین زیادہ تھی۔ اس نے لکھا، اے عثمان کے بیٹے، اپنی حد میں رہ، میرے غضب کو دعوت مت دے،
ورنہ تیرا حشر بھی دمشق اور بغداد جیسا ہوگا۔ ذرا سوچیں یلدرم یہ توہین کیسے برداشت کرتا۔ بایزید کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے لکھا، تو مجھے ڈراتا ہے، میں تیری فوج کو نہیں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر تو جنگ لڑنے نہیں آیا تو تیری عورتیں تجھ پر حرام ہو۔ بس یہ وہ جملہ تھا جس نے واپسی کے سارے راستے بند کر دیے۔ تیمور نے اپنا لشکر موڑا اور سیدھا اناطولیہ پہنچ گیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا، مجبوراً اٹھانا پڑا۔ اب سوچیں قسطنطنیہ فتح ہونے والا تھا، یورپ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا تھا، لیکن دو سب سے بڑے مسلم بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یورپ کو نئی زندگی مل گئی۔ جولائی 1402 میں تیمور اور بایزید کی فوجیں انقرہ میں آمنے سامنے تھیں۔ بایزید کے پاس 85,000 کا لشکر تھا، جس میں اس کے وفادار ینیچری اور سربین اتحادی بھی شامل تھے، جبکہ تیمور کے پاس 1,40,000 کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ یہ کلیش آف ٹائٹنز تھا، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کلیش آف دی ٹائرنٹس تھا۔ لیکن ایک بات، تیمور صرف طاقت سے نہیں لڑتا تھا، وہ دماغ سے بھی لڑتا تھا۔ اس نے جنگ سے پہلے ہی میدان کے واحد پانی کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا اور اس کا رخ بھی موڑ دیا۔ جب عثمانی فوج میدان جنگ تک پہنچی تو پیاس سے مر رہی تھی اور تیمور کے سپاہی پانی پی رہے تھے۔ جب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو بایزید یلدرم نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ عثمانی فوج تیمور کی صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بایزید جیت جائے گا، لیکن تیمور نے اپنا سیکرٹ ویپن نکالا، ہندوستان سے لوٹے ہوئے جنگی ہاتھی۔ عثمانی گھوڑوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ جب پہاڑ جیسے جانور چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھے تو عثمانی گھوڑے بدک گئے، صفیں بکھر گئیں، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عثمانی فوج کے ساتھ جو تاتاری سپاہی تھے، تیمور نے جنگ سے پہلے ہی ان کے سرداروں کو خفیہ خط بھیجے تھے۔ اس نے کہا تھا، تم بھی ترک ہو، میں بھی ترک ہوں، تم اس عثمانی کے لیے کیوں لڑ رہے ہو، میری طرف آ جاؤ۔ اور اہم لڑائی کے بیچ میں جب بایزید کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، تاتاری فوج نے اپنی تلواروں کا رخ بدل لیا۔ انہوں نے تیمور کے بجائے بایزید کی فوج پر حملہ کر دیا۔ شام ہو گئی، سلطنت عثمانیہ کی فوج بکھر چکی تھی، لیکن بایزید اب بھی لڑ رہا تھا۔ اپنے چند 100 ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا آخری سانس تک مقابلہ کر رہا تھا، لیکن آخرکار اس کا گھوڑا گر گیا اور عثمانی سلطان تیمور کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر تیمور کے خیمے میں لایا گیا، اور یہاں تیمور نے جو کیا وہ اس کے کردار کی عکاسی تھا۔ جب اس نے بایزید کو دیکھا تو ہنس پڑا۔ بایزید نے غصے سے کہا، بادشاہوں کی بدقسمتی پر ہنسا نہیں کرتے۔ تیمور نے جواب دیا، میں تم پر نہیں ہنس رہا، میں تو اللہ کی شان پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے دنیا کی بادشاہت کن کے حوالے کی ہے، ایک مجھ جیسا لنگڑا اور دوسرا تم جیسا اندھا۔ یہ جملہ تیمور کی فلسفیانہ سوچ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے عمل میں کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بایزید کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر لیا تھا اور ہر جگہ اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا تھا، لیکن کسی نے مستند تاریخ میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ جو بھی ہو، کل تک یورپ کو ڈرانے والا بایزید اب ایک تماشا تھا، اور اس ذلت نے اسے مار دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد تیمور کی قید میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تیمور اور بایزید کی اس جنگ کا اثر امپیکٹ انقرہ اور سمرقند نہیں، قسطنطنیہ، روم، وینس اور پیرس میں نظر آیا۔ جب بایزید کی گرفتاری کی خبر یورپ پہنچی تو گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجائی گئیں، پوپ نے شکرانے کی عبادت کی، فرانس کے بادشاہ نے تیمور کو تحفے بھیجے اور اسے یورپ کا نجات دہندہ قرار دیا۔ یورپ کا کون سا بادشاہ تھا جس نے بڑے بڑے القابات کے ساتھ تیمور کو خط نہیں بھیجے؟ کیونکہ تیمور نے وہ کر دیا تھا جو پورا یورپ مل کر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے عثمانی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی۔ بایزید کو ہرانے کے بعد اب ایک بات ثابت ہو چکی تھی کہ اسلامی دنیا میں کوئی تیمور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مصر کے مملوک حکمرانوں نے ڈر کے مارے اس کی اطاعت قبول کر لی، اور پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا جب مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ممبروں پر تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، یعنی پورا عالم اسلام اس لنگڑے فاتح کے قدموں میں تھا۔ تیمور نے دلی کو برباد کیا، بغداد کو خون میں نہلایا، دمشق کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن یہ سب کیوں؟ کیا وہ صرف تباہی پھیلانے والا ایک پاگل انسان تھا؟ نہیں،
اس تباہی کے پیچھے ایک تعمیر کا جنون بھی چھپا تھا۔ وہ دنیا کے تمام خوبصورت شہروں کو اس لیے مٹا رہا تھا تاکہ دنیا میں صرف ایک ہی شہر خوبصورت رہ سکے، اس کا اپنا شہر سمرقند۔ تیمور کا یہ عجیب اسٹائل تھا، جب کسی شہر کو فتح کرتا اور وہاں قتل عام کا حکم دیتا تو وہ اپنے سپاہیوں کو سختی سے منع کرتا، خبردار کاریگروں، معماروں، مصوروں اور ہنرمندوں کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ لوگوں کو نہیں مارتا تھا، وہ انہیں اغوا کرتا تھا۔ دلی کے سنگ تراش، دمشق کے کپڑا بننے والے، بغداد کے خطاط، سب کو زنجیروں میں جکڑ کر ہزاروں میل دور سمرقند لاتا، اور پھر ان غلاموں کے ہاتھوں سے اس نے سینٹرل ایشیا کے ریگستان میں ایک جنت کھڑی کر دی۔ یہ ایک بلڈی رینیسانس تھا۔ ہر مسجد کی ٹائل کے پیچھے کسی اجڑے ہوئے شہر کی کہانی تھی، ہر مینار کے نیچے سمجھے ہزاروں بے گناہ لوگوں کی لاشیں تھیں۔ لیکن تیمور کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تاریخ اسے صرف امیر تیمور کے نام سے نہ جانے، بلکہ تیمور دی بلڈر کے نام سے بھی یاد رکھے۔ اس نے اپنی عمارتوں پر لکھوایا کہ اگر تم ہماری طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری عمارتیں دیکھو۔ یعنی اس کی عمارتیں بھی اصل میں اس کی عظیم طاقت کا اظہار تھیں۔ اب سمرقند دنیا کا مرکز بن چکا تھا۔ یورپ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہا تھا اور ایشیا اسے اپنا آقا۔ لیکن تیمور دل سے ہمیشہ سے خانہ بدوش تھا، اور خانہ بدوش ہی رہا۔ اسے دیواروں سے وحشت ہوتی تھی، اسے صرف گھوڑے کی پیٹھ اور کھلے آسمان سے پیار تھا۔ وہ 3 زبانیں جانتا تھا، اسے تاریخ کا بہت شوق تھا، تبھی ابن خلدون کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ویسے تیمور اپنے زمانے کے بہترین شطرنج کے کھلاڑیوں میں سے بھی ایک تھا۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ کون بیوقوف ہوگا جو تیمور کو ہرائے گا۔ بہرحال اس نے آدھی دنیا جیت لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے چلانے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ پھر سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی اس کی نظریں نقشے کے اس آخری کونے پر جمی ہوئی تھیں، چین، جس نے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے منگول راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ منگ ڈائنیسٹی ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ تیموری طوفان اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری جوا کھیلنے جا رہا ہے۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ ایک طاقت ایسی بھی ہے جسے وہ کبھی نہیں ہرا سکتا، اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، موت۔ سن 1404 میں 68 سال کی عمر میں تیمور نے چین کا رخ کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے تھا۔ جرنیلوں نے منع کیا، حکیموں نے روکا، لیکن تیمور کی ضد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ 2 لاکھ کی فوج لے کر سمرقند سے نکل پڑا۔ لیکن انسان جتنا بھی بڑا فرعون بن جائے، فطرت اسے ہرا دیتی ہے۔ سردی نے اس کے جسم کو توڑ دیا، یہاں تک کہ فروری 1405 میں اترار کے مقام پر تیمور نے اپنی آخری سانس لی، اور ساتھ ہی چین فتح کرنے کا خواب بھی وہیں برف میں دفن ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لائی گئی اور یہاں ایک مقبرے میں اسے دفنا دیا گیا، جسے گورے امیر کہتے ہیں۔ کہانی تو یہی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اصل مسٹری شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ تیمور اپنی قبر میں خاموشی سے سوتا رہا، اور پھر جون 1941 میں کسی نے اسے جگا دیا۔ ہوا یہ کہ سوویت یونین کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے حکم دیا کہ تیمور کی قبر کھودی جائے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیمور کا چہرہ کیسا تھا، اور کیا وہ واقعی لنگڑا تھا۔ سائنسدان میخائیل گیراسیموف اپنی ٹیم کے ساتھ سمرقند پہنچا۔ مقامی مسلمانوں نے انہیں روکا، ایسا مت کرو، لیکن کمیونسٹ سائنسدان کس کی سننے والے تھے؟ انہوں نے ہر بات کو ہنس کر ٹال دیا، اور 20 جون 1941 کو قبر کھول دی گئی۔ اندر سے لوبان کی خوشبو آئی، اور وہ ڈھانسا نکلا جس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی۔ یہ تیمور تھا۔ لیکن تابوت کے اندر ایک جملہ ایسا بھی لکھا تھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ لکھا تھا، جو بھی میری قبر کھولے گا وہ ایک ایسے حملہ آور کو آزاد کر دے گا جو مجھ سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور پھر نازی جرمنی نے روس پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا آپریشن باربروسا شروع ہو گیا۔ آگ روس کے گھر تک پہنچ گئی، کروڑوں لوگ مارے گئے، ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ تب تیمور کی لاش کا خیال کسے تھا؟ سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح سائنسدانوں نے نومبر 1942 میں لاش ماسکو سے واپس لا کر سمرقند میں دوبارہ دفنا دی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کچھ ہی دن بعد اسٹالن گراڈ کی جنگ میں روس نے جرمنی کو شکست دے دی۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ لوگ تو اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن سمرقند کے لوگ آج ہی مانتے ہیں کہ یہ کرس آف تیمور تھا، وہ فاتح جو مرنے کے بعد بھی دنیا کو ڈرا رہا تھا۔ تیموری سلطنت
اپنے آغاز سے اختتام تک صرف 137 سال چلی، یعنی تیمور کے مرنے کے بعد صرف 100 سال۔ تلوار، خون، ظلم، ستم کے زور پر بننے والی ریاست عیش، دولت اور آرام طلبی کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ہاں، اس کی اولادوں کو بعد میں ایک نیا ٹھکانہ ضرور ملا۔ سمرقند سے ہزاروں کلومیٹرز دور دلی میں جس شہر کو تیمور نے برباد کیا تھا، اس کی اولادوں نے اسے ایسا آباد کیا کہ دلی جیسا شہر دنیا میں نہیں تھا۔ جی ہاں، ہم مغلیہ سلطنت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا بانی ظہیر الدین بابر ایک تیموری گورنر عمر شیخ مرزا کا ہی بیٹا تھا، اور یہ مغل ہی تھے جن کی وجہ سے تیمور کو ہماری تاریخ میں ایک سافٹ کارنر ملا۔ مغل خود کو مغل نہیں بلکہ تیموری کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا پردادا کی وحشت کو اپنی تہذیب کے پردوں میں چھپا دیا، سمجھے، تاریخ کو ری رائٹ کیا، اور تیمور کو چنگیز اور ہلاکو کی طرح بدنام ہونے سے بڑی حد تک بچا لیا۔ پھر ایک اور وجہ بھی تھی، یورپ نے تیمور کو کبھی ولن نہیں سمجھا، اور سمجھتا بھی کیوں؟ تیمور نے تو ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ان کے سب سے بڑے دشمن عثمانی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی۔ اگر تیمور نے بایزید کو نہ ہرایا ہوتا تو شاید 1402 میں ہی قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوتا۔ اسی لیے یورپ کے ڈراموں جیسے کرسٹوفر مارلو کے ٹیمبرلین دی گریٹ میں اسے ایک عظیم ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلنے لگیں۔ ماڈرن ہسٹری میں سب کی خوبیاں اور خامیاں کھل کر سامنے آنے لگی۔ تبھی سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ ایشیا تیمور سے خوب واقف ہے، اس پر ناز بھی کرتا ہے اور افسوس بھی۔ بعض لوگ اسے گرگے سیاہ کہتے ہیں، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو اسے شیر جیاں اور گیتی ستا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انتہا درجے کی نفرت اور انتہا درجے کی محبت جیسے تیمور کے ساتھ ظاہر کی گئی ہے، کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی۔ تیمور کے دربار کے دو بڑے مورخ گزرے ہیں، ایک نے اس کو شیطان بتایا ہے اور دوسرے نے لکھا ہے کہ اس جیسا عالی مقام اور عالی ظرف کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تیمور اگرچہ دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن بادشاہوں میں وہ بدترین بادشاہ تھا۔ لائق، بہادر تھا، فیاض تھا، لیکن شہرت کا خواہاں، سخت گیر اور ظالم۔ خیر، منٹو جو بھی کہے، ازبکستان میں تو تیمور آج بابائے قوم ہے۔ ہاں، باقی اسلامی دنیا کے لیے وہ ایک ظالم تھا، ہے اور رہے گا۔ تیمور کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ طاقت اور عظمت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نے زمین تو فتح کر لی، لیکن دل فتح نہیں کر سکا۔ اس نے کھوپڑیوں کے مینار تو بنائے، لیکن وہ لوگوں کے ذہنوں میں محبت کا ایک مینار بھی نہ بنا سکا۔ وہ خود کو اسلام کی تلوار کہتا تھا، لیکن وہ تلوار صرف مسلمانوں کی گردنوں پر ہی چلی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیمور کسی مذہب کا، کسی قوم کا ہیرو نہیں، وہ صرف اپنی ذات کا ہیرو تھا۔ لیکن جس دنیا میں سکندر کو اعظم کہا جاتا ہو، وہاں اگر اس کی جتنی بڑی ریاست بنانے والے تیمور کو بھی لوگ سراہیں تو حیرت کی بات کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیمور سمیت کسی بھی ایسے بادشاہ کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب انسان پر طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اسے نہ خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ انسانوں کا درد۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے، میں، اور صرف میں، اور اپنی میں مست حکمرانوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔